بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی بھی فن میں کتاب ایک رہبر کا کام دیتی ہے۔ اساتذہ کرام بھی اپنی زندگی کے تجربات کتابی صورت میں ہی اپنے آنے والوں کے لیے وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ کتاب لکھی کیسے جائے؟ سب سے بنیادی بات یہی کتاب کیسے لکھی جائے۔ اس کے لیے کچھ اصول اور کچھ قواعد و ضوابط ہیں، انہیں مد نظر رکھا جائے تاکہ مبالغہ آمیزی، غیر حقیقت پسندانہ چیزیں لوگوں کو پڑھنے کو نہ ملے، فن سے اعتبار زائل نہ ہو، بلکہ پختگی ہو۔ جو چیز لکھی جائے اسے ایک مضبوط تجربہ کار کی صورت میں لوگوں کے سامنے پہنچائے۔ مثلا کسی بھی چیز کے بارے میں جب لکھنا ہو، اصول، قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھے۔ اگر طب پہ کتاب لکھنی ہے، کسی بھی موضوع پہ لکھنی ہے، تو سب سے پہلے جو پہلو نے لکھا ہے اسے مد نظر رکھے۔ امام راضی اپنی کتاب الحاوی میں لکھتے ہیں کہ طبیب کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے تجربات کو لکھیں، سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں، مبالغہ آرائی سے بچیں۔ مبالغہ آرائی نے طب کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے۔ نسخے کے اجزاء کو خود برتیں، پرکھیں، ان کے اجزاء کے خواص و فوائد کو مد نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ نسخہ مفردات سے ہو، ایک کے بجائے 2 ہو جائیں، 3 ہو جائے، 4 سے زائد چیزیں نہ ہوں، تاکہ بنانے میں، اجزاء کے حصول میں، کوٹنے پیٹنے میں، اس کے اثرات میں یا اس کے رد عمل میں انسان کو واضح طور پر دکھائی دے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کا توڑ کیا کرنا ہے، فائدے ہیں تو کس قانون کے تحت ہیں، اگر نقصان ہے تو کس وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اجزاء کو مختصر رکھیں، اپنی رائے کو حتمی نہ مانیں بلکہ اس میں گنجائش رکھیں۔ اگر کہیں اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے ضائع نہ کریں، سوچیں، انسان ہے، کہیں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو فوائد لکھیں وہی ہوں جو حقیقی ہوں، مکھی پہ مکھی نہ ماریں، سنے سنائی باتیں نہ کریں، لوگوں کی زبانی عوامی باتیں نہ لکھیں، بلکہ وہ لکھیں جو اصول و قواعد و ضوابط اور فن کے مطابق ہیں، انہیں بے دھڑک ہو کے لکھیں۔ اگر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو رہی تو کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بتایا ہوا ہر نسخہ ہی تیر بہدف ہو، بلکہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہو سکے گنجائش رکھیں، اہل علم سے اس بارے میں مذاکرہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، اچھے انداز میں اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جن لوگوں نے ان تجربات کو اپنی زندگی میں، اپنے مذہب میں، اپنے معمولات میں رکھا ہے، ان سے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جھوٹ سے حد الامکان پرہیز کریں تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو سکے، کیونکہ ایک طبیب کی لکھی ہوئی بات، ایک طبیب کی کہی ہوئی بات، ایک طبیب کا لکھا ہوا نسخہ بہت سی زندگیوں کو سمت مہیا کرتا ہے، بہت سی زندگیوں کو وہ ایک لائن دیتا ہے۔ اگر طبیب خود ہی اس سے مطمئن نہ ہو تو پھر لائن کیسی، ہدایت کیسی، راستہ کیسا، رہبری کیسی۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ دستیاب نسخہ جات کو تحریر کریں، پھر اس فن کو مکمل طور پر دستیاب کتب میں جو کچھ میسر ہو اس کا مطالعہ کریں، بغور مطالعہ کریں، نسخوں کے پیچھے نہ پڑے، فن کے پیچھے پڑے۔ جب فن سیکھ لیا تو نسخے خود بخود انسان بروقت تجویز کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔